أحب حسين إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. سلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آئیے، بہت بیچارے اذیت میں ہیں وہاں دروازے پر لوگ، تو جتنا کھسک سکتے ہیں اتنا آپ لوگ انی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اتنا تو مشہور ہے، سب کو پتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس کے بعد کا فقرہ ارشاد فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسین. یہاں کے اوپر یہ بحث ہے کہ کیا ترجمہ کیا جائے. بعض کہتے ہیں جملہ جملہ خبریہ ہے، اگر یہ ہے تو سیدھے ترجمہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں نہیں، یہ جملہ دعا کے معنی میں، جملہ جملہ انشائیہ. اور اگر دعا کے معنی میں ہے تو کیسے ہوگا؟ اب چشم تصور سے آپ سوچئے حضرت نے کیسے کہا ہوگا حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. دنیا میں کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، کیا کوئی کہہ سکتا ہے معاذ اللہ کے رسول اللہ کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ اور رسول اللہ کی دعا کیا ہے؟ اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے. یعنی پیغمبر نے نسخہ دے دیا، محبوب خدا بننا ہے محب حسین بن جاؤ، معشوق خدا بننا ہے عاشق حسین بن جاؤ. ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. مطلب صاف ہے، ہدایت چاہیے تو در حسین پر آؤ، نجات چاہیے تو در حسین پر آؤ. نہ بغیر حسین کے ہدایت مل سکتی ہے، نہ بغیر حسین کے. سوال اس بات کا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا کیوں؟ سوال ہوگا کہ نہیں؟ آج آپ جو سب لوگ ہم لوگ اکٹھا ہیں سفر امام حسین کی یاد منانے کے لیے، امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا کیوں؟ اس کا جواب سیدھا سیدھا یہ ہے، شرابی کبابی بے دین لا مذہب یزید نام کا ایک لونڈا تھا. اس نے امام حسین علیہ السلام جیسی بزرگ شخصیت سے بیعت کا مطالبہ کیا. امام حسین نے بیعت نہیں کرنا چاہی، مدینہ چھوڑ دیا. سوال یہ ہے کہ امام حسین نے کیوں نہیں بیعت کی؟ اب یہاں یہ ہے نا کہ اتنی ساری مصیبت سے آسان کام تھا، جب چاہ بیعت کر لیتے، گھر میں بیٹھتے. اتنی بڑی مصیبت مول لینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سوال ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ صلوات پر محمد و آل. تو اب بات کہاں ہماری آئی ماسٹر صاحب؟ امام حسین نے بیعت سے انکار کیوں کیا؟ کہ بھئی تم سے بڑا بیوقوف کوئی ہے؟ یہ جس منہ میں اللہ نے زبان دی ہے کہ تم پوچھ رہے ہو کہ امام حسین نے انکار کیوں کیا، ہمیں یزید سے پلٹ کے پوچھ لو کہ جب سب لوگ بیعت کر چکے تھے تو امام کے لیے ضد کیا تھی؟ سیدھی بات ہے، ساری دنیا بیعت کر چکی نہیں کر چکی، ایک امام حسین نہیں کریں گے، کیا آفت آ جائے گی، کیا مصیبت آ جائے گی؟ تو بجائے اس کے کہ تم یہ پوچھو حسین نے انکار کیوں کیا، سوال یہ یزید کو اصرار کیوں تھا؟ ٹھیک، اب جب اصرار کی منزل پر آئیں گے تب آپ کو دیکھنا پڑے گا اس بیعت کے پیچھے کیا مقصد ہے. یزید بیعت کیوں؟ دیکھیے الیکشن ہو جاتا ہے نا، سیدھی سیدھا بالکل 2 دنا 4 والا الیکشن ہو گیا. 5 آدمی کھڑے تھے، 600 ووٹ تھا، کسی کو 80 ملا، کسی کو 90 ملا، کسی کو 95 ملا.
جس کو 110 ووٹ ملا وہ جیت گیا. تو جو جیتا اس کے خلاف کتنے لوگ ہیں؟ 600 میں 110 ووٹ ملا جیت گئے. تو بقیہ 490 لوگ تو اس کے خلاف ہیں. جس کے خلاف 490 لوگ ہوں اس کی پردھانی کوئی 5 سال ہلا نہیں سکتا. ہلا سکتا ہے کوئی؟ وہاں جبکہ سب امام حسین وہ یزید کو مان چکے تھے، ایک امام حسین 2-3 آدمی اور، تو یزید کی سرکار گر جاتی اگر امام حسین بیعت نہ کرتے. اس کا مطلب یہ ہے حکومت کا چکر نہیں تھا، سرکار کا چکر نہیں تھا، اس کے پیچھے کچھ اور تھا. جب اور سمجھ لیں گے تب انکار سمجھ میں آ جائے گا. وہ اور کیا تھا وہ میں آپ کو اور سمجھاتا ہوں. نماز واجب ہے کہ نہیں واجب ہے؟ اللہ نے کہا کہ اللہ کی مار ہو نماز پڑھنے والوں کو. قرآن میں کہ نہیں؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اللہ کی مار، اللہ کی پھٹکار ان نمازیوں پر جو نماز میں غفلت برتتے ہیں. اگر آدھی آیت پڑھیے تو کیا ہوگا؟ فویل للمصلین، اللہ کی مار نماز پڑھنے والوں پر. یا ایک جگہ ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے میں ہو. آدھی آیت پڑھیے تو کیا مطلب ہوا؟ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب. تو قرآن سے کہو ثابت کر دیں کہ نماز کے قریب مت جاؤ. کہیے تو ہم قرآن سے ثابت کر دیں کہ اللہ جو ہے کہتا اللہ کی مار ہو نماز پڑھنے والوں پر. یہی سب کل کیا ہے 26 آیت نکال کے وسیموں والے. پہنچاتا ہوں میں وہاں آپ کو دھیرے دھیرے. یار آج کا موضوع یہی ہے، رننگ ٹاپک ہے ضرور انشاءاللہ. تو اب آپ دیکھیں آدھی آیت لے لیجئے تو کیا ہوا؟ اللہ کی مار، اللہ کی پھٹکار ان نمازیوں پر جو بولیے نماز پڑھتے ہیں. ادھر شراب کے بارے میں ایک آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر. پیغمبر آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ بتا دیے بہت بڑا گناہ ہے. تو شراب کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ویل کا لفظ نہیں استعمال کیا. اب دیکھیے یزید کی بدماشی. ادھر نماز والی آدھی آیت لی کہ اللہ کی ویل ہو اس پر جو نماز پڑھتے ہیں. ادھر سے آدھی آیت لی، اس کے بعد کہتا ہے کہ ماں، اب یزید کا شعر سنا رہا ہوں میں آپ کو. ما قال ربک ویل للذی شربا، نہیں کہا ہے تمہارے رب نے. کیا مطلب ہوا؟ تمہارے رب کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی یزید اللہ کو اللہ نہیں سمجھتا تھا نا، ورنہ کہتا میرا رب. ما قال ربک ویل للذی شربا، نہیں کہا تمہارے رب نے ویل ان لوگوں کے لیے جو شراب پیتے ہیں. بل قال ویل للمصلین، ان کے لیے ضرور کہا ہے جو نماز پڑھتے ہیں. سمجھ میں آیا یزید کا فتویٰ کیا ہوا؟ شراب پیو کوئی حرج نہیں ہے، نماز کے قریب مت جانا. اب بتا دیں حسینی کس کو کہتے ہیں، یزیدی کس کو کہتے ہیں؟ خاندان مت دیکھیے، پیسہ مت دیکھیے، بڑے اونچے گھرانے کا اس سے مطلب نہیں ہے. بھئی یہ دیکھ لو کون مسجد کی طرف جا رہا ہے، کون شراب خانے کی طرف جا رہا ہے. جو مسجد کی طرف جائے گا حسینی کہلائے گا. جہاں شراب دکھ جائے چاہے جتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے یزیدی ہو سکتا ہے، حسینی نہیں.
اور سنا دیں آپ کو، شراب کو ایک برتن سے دوسرے برتن میں پلٹیے، چھاگ اٹھتا ہے، بلبلا اٹھتا ہے۔ بدماشی اس لیے کہ شراب ہاتھ میں لیتا ہے اور کہتا ہے یہ میرے جام میں شراب اور جھاگ اور بلبلا نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے حاجی طواف کر رہے ہیں۔ یہ یزید کے اشعار سنا رہا۔ یہ بتائیے ابا کی بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ ارے ابا کی، کیا ابا کی بیوی نہیں ہو سکتی اماں کے علاوہ؟ دیکھیے جو اماں ہے وہ تو اماں ہے، اتنا بدتمیز بیٹا تو نہیں ہوگا کہ اماں کو ابا کی بیوی کہے گا۔ مثلاً وسیعتاً پیدا ہوئے، اماں مر گئے، ابا نے دوسری شادی کر لی، تو دوسری والی اماں ہے؟ اماں تو نہیں ہے، اماں تو مر گئی بیچاری، تو وہ ابا کی بیوی ہوئی نہیں ہے۔ ابا کی بیوی کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ ارے نہیں معلوم ابا کی بیوی کیا کہتے ہیں؟ سوتیلی ماں ہے نا۔ ابا کی بیوی کیا کہتے ہیں؟ اس یزید ملعون کا فتویٰ معلوم ہے، کہتا ابا کی بیوی سے نکاح جائز ہے۔ اس سے زیادہ اور کچھ ہو سکتا ہے بولی صاحب؟ ابا کی بیوی سے نکاح جائز ہے۔ شراب جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی ہی تیز ہوتی ہے۔ جیسے بیڑی نہیں پیتے لوگ، ارے یار میں دم ہے ناٹا دوسری لاؤ، ہوتا ہے نہیں ہوتا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ویسی شراب کا بھی حال ہے۔ پرانے زمانے جو کینچی پینے والے ہیں ان کو سعودیہ سے لا کے کرے سنٹا کا دے دیا یار، وہی حال ہے شراب کا، کچھ ہلکی ہوتی ہے، کچھ اس سے تیز ہوتی ہے، کچھ اس سے، تو کہتے ہیں شراب جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی تلخ ہوتی ہے، اتنی تیز ہوتی ہے۔ حوریں پیدا ہو چکی ہیں، پیدا ہوں گی، تو بہت پرانی وہ بھی تو ہے نا، پتہ نہیں 2000 سال بڈھی ہے کہ 4000 سال بڈھی ہے کہ 5000 سال ہے نا۔ اور شراب، اب یزید کی بدماشی دیکھ رہے ہیں آپ، پرانی شراب، تیز شراب، اس کو عجوز کہتے ہیں شراب کو، پرانی بڑھیا شراب، ہاتھ میں لیتا کہتا یہ میرے ہاتھ میں عجوز شراب نہیں، میں نے حوروں کے بدلے میں لیا ہے۔ اب بہت وقت آپ کا نہیں لوں گا، ختم ہو گئی بات۔ اتنی ساری چیزیں، یزید کون جس نے کہا نماز مت پڑھو، یزید کون جس نے کہا شراب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یزید جس نے حج کا مذاق اڑایا، حاجیوں کا مذاق اڑایا ہے نا، جس نے کعبے کا مذاق اڑایا، یہ سب کرتا رہا۔ کہیں نہ کہیں ڈر لگا ہے کہ ابھی تو کل پبلک کو پتہ نہیں ہے، کل کو اگر معلوم ہو جائے گا تو ہنگامہ ہو سکتا ہے، لوگ بغاوت کر سکتے ہیں۔ وہ دیکھو یزیدوا کو نماز کو منع کر رہا ہے، عبادت کو، لوگ بغاوت کر سکتے ہیں، تو یار کیا کیا جائے کہ پبلک کو دبایا جا سکے؟ اس کے لیے ایک راستہ ہے، کوئی ایسا گھر مل جاتا جس گھر سے اسلام چلا ہے، جس گھر سے دین چلا ہے، اگر وہ بیعت کر کے چپ ہو کے بیٹھ جائے تو پبلک چیخا کرے، ہم کہیں گے بھائی تم کیا؟ جس کے گھر سے اسلام چلا وہ تو حسین بیعت کر کے بیٹھ گئے، تم کو کیا بولنے کا حق ہے؟ تو حسین سے بیعت کیوں مانگ رہا ہے؟ تاکہ ہم نے جو بدماشیاں کی ہیں حسین کہہ دیں ٹھیک ہے۔ امام حسین کا جواب کیا اب سمجھ میں آیا کیوں انکار کیا؟ ہم سب برداشت کر سکتے ہیں، نانا کے دین میں تبدیلی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ یزید نے کیا کیا؟ قرآن کا مطلب کچھ کا کچھ نکالا نا، جو قرآن یہ کہتا یہ کہتا یہ کہتا۔ حسین نے کیا کہا؟ اور یہی وجہ جب گئے تھے دربار ولید میں تو امام حسین نے کیا کہا تھا معلوم ہے؟ نہیں معلوم، مین جملہ وہ مثلی، مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا۔ کیا مطلب ہے؟ مولا آپ سے بیعت کا مطالبہ ہے، آپ کہیے میں نہیں کروں گا، بھاگ یہاں سے، میں نہیں کرتا بیعت، اتنی بات تھی۔ یہ جملہ میرے جیسا، اب آپ کے جیسا کون پیدا ہوگا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ کہنے بھائی میرے جیسا ہو یا نہ ہو، یزید جیسا تو ہو سکتا ہے نا، یزید جیسا تو ہو سکتا ہے نا۔ اب جو یزید جیسے کے مقابلے میں کھڑا ہوگا اس کو اپنے جیسا بنا دیں گے، کہہ دیں گے۔ ہم نے کہا کہ یزید کا انکار کیوں کیا امام نے؟ قرآن میں قطر بیعت کر رہا تھا، بلکہ ایک جگہ تو پورے قرآن کا انکار کر دیا۔
کہاں لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، یہ تو ہاشمیوں کا ایک کھیل تھا، ڈھونگ تھا، ورنہ قرآن کچھ نازل تھوڑا ہوا ہے۔ تو یزید نے کیا کیا؟ پورے قرآن کا انکار کر دیا۔ چاہے پورے قرآن کا انکار کرو، چاہے 2 آیت کا انکار کرو، چاہے 26 آیت کا انکار کرو۔ اب سمجھے، جو پورے قرآن کا انکار کرے وہ بھی یزید، 10-5 آیت کا انکار کرے وہ بھی یزید، 26 آیت کا انکار کرے وہ بھی یزید۔ اور حسین نے کہا میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد